أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے نمبر 1 ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا نمبر 2 اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا نمبر 3 اظہار شفوی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حروف بالخصوص واو یا فا ہے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے جیسے اردو میں ہم تم کی میم اب اس کو سمجھنا ہے نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں 4 بتلانا چھپانا بدلنا ملانا یعنی اظہار میں لکھ دیتا ہوں اظہار یا لکھتا ہوں بتلانا ٹھیک ہے معنی کے ساتھ بتلانا ٹھیک نا اخفا چھپانا کیا معنی ہے چھپانا اقلاب بدلنا اور ادغام ملانا یہ کتنے قاعدے ہوئے 4 قاعدے کس کے نون ساکن کس کے رہے نون ساکن کے 4 قاعدے کتنے قاعدے 4 قاعدے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں کتنے حروف ہیں 6 حروف کتنے حروف ہیں 6 اس میں کتنے ہیں 15 اس میں کتنے ہیں 1 اس میں کتنے ہیں 6 اس میں بھی 6 یا را میم لام واو نون یرملون کیا ہوگا یلون 6 کتنے ہیں اب 6 ان میں سے یہاں گنہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہاں پر گنہ اس میں سے 2 گنہ نہیں ہوگا کس میں سے را اور لام میں گنہ نہیں ہوا تو کتنا ہو گیا 6 اور 2 کتنا ہو گیا 8 حروف نون تنوین یا نون ساکن کے بعد 8 حروف پر گنہ نہیں ہوگا بعد باقی میں اس میں گنہ ہوگا اخفا ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پر نون ساکن کا تو قاعدہ سمجھ میں آ گیا اب میم ساکن کا دیکھو یہاں اصل ہے میم ساکن کا ہم کو میم ساکن کا بتلانا تھا میم ساکن دیکھو میم ساکن ہے نا کتنے قاعدے 3 قاعدے کتنے قاعدے ہیں ادغام شفوی ادغام شفوی دوسرا اخفاء شفوی تیسرا ہے اظہار شفوی سمجھ میں آیا میم ساکن کی کتنے قاعدے ہو گئے 3 1 2 3 ٹھیک ہے نا ہم اس کو ہاتھ کے اشارے سے بھی کیسے بتائیں گے دیکھو ادغام شفوی میں ادغام کے معنی میں ادغام
اور اخفاء شفوی، یا آپ ایسے بھی بول دیے ادغام شفوی اور اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. اظہار کے معنی دونوں جگہ کو بتلا رہا ہے. دیکھو دونوں ہاتھ کے ہتھیلی کو بتلا رہے ہیں کہ یہاں پر گننا نہیں ہوگا، اور اس جگہ میں اخفاء شفوی میں بتلا رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوگا، اخفا ہوگا. گننا اور اخفا دونوں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اس لیے یہاں پر کیا کیا ہم چھپا دیے میم ساکن کو، اور اوپر میں میم ساکن کو کیا کر دیے، میم ساکن کو میم میں ملا دیے. کیا دیے؟ ملا دیے. آپ سمجھو اس کو. یہاں پر میم ساکن، یہاں پر میم کا قاعدہ آئے گا، یہاں پر با، اور یہاں پر کتنے حروف ہے؟ 29 حروف ہے نا. پھر سے گنو. تختی نمبر 1 میں مفردات یہ حروف تاجی کتنے ہیں؟ 29. کتنا ہے رے؟ 29 میں 2 چلا گیا، کتنا بچا؟ 27. 27 حروف. کتنے حروف؟ ان میں گننا نہیں ہوگا. میم ساکن یہ ہے، ٹھیک ہے، میم ساکن ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد میم آتا ہے، میم ساکن کے بعد میم آئے تو ان صورت میں گننا ہوگا. میم ساکن کے بعد با ہے تو ان صورت میں بھی کیا ہوگا؟ گننا ہوگا. میم ساکن کے بعد میم آتا ہے تو، اور میم ساکن کے بعد با ہے تو گنا. سمجھ میں آیا کہ میم ساکن کے اندر 2 جگہ میں گننا ہوگا. کتنے جگہ میں؟ میم اور با پر گننا ہوگا. میم اور میم ساکن کے بعد میم آتا ہے تو اس میم کو میم سے ملائیں گے. جیسے یہاں میم ہے نا، یہ میم ساکن ہے اور آگے میم آتا ہے، آگے میم آتا ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ ہم کو ملانا ہوگا. کیا کرنا ہوگا رے؟ جیسے یہاں مثال ہے تو لام زبر لا، حامیم پیش کیا ہو گیا؟ لاہم ہو گیا. اب یہاں پر میم آ رہا ہے، اب کیا کریں گے؟ اس میم کو اس میم سے ملائیں گے. دیکھو یہاں پر تشدید آ جائے گا. لام زبر لا، حامیم پیش کیا ہو گیا؟ میم الف زبر کیا ہو جائے گا؟ اب یہاں کو کریں گے لہم، کیا پڑھیں گے؟ گناہ کہاں سے ہوگا؟ ناک سے. تو کیا پڑھیں گے؟ لہم، لہم. میم ساکن کے بعد میم آیا تو یہ جو میم ہے اس میم کو پڑھا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے بعد جو میم آ رہا ہے جس پر تشدید ہوگا اس میم کو پڑھا جائے گا. اپنے نون پڑھ چکا ہے تختی نمبر 13 کے اندر، جہاں پر تشدید کا قاعدہ ہے کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو گناہ ہوگا، اور یہاں پر میم پر تشدید ہے اور اس میم اور میم مشدد پر تشدید ہے اور اس سے پہلے میم ساکن ہے تو میم ساکن کو پڑھا نہیں جائے گا بلکہ میم کو پڑھا جائے گا اور یہاں پر گناہ ہوگا. سمجھ میں آئی نا؟ ہاں. یہاں پر بولا میم ساکن کے بعد با ہے تو میم ساکن کے بعد کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. کیا ہوگا رے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں ترمیہم بحجارہ، پڑھتے نا قرآن کریم میں اما پارا کے اندر، تارا جبر میم یا زیر کیا ہو گیا؟ میم یا زیر ترمی، ہاں میم زیر کیا ہو گیا؟ با زیر یہ کیا ہو گیا؟ حاضر کیا ہو گیا؟ بحی، جیم الف زبر کیا ہو گیا؟ را زبر تا دو زیر کیا ہو گیا؟ ترمیہم بحجارہ. دیکھو یہ میم ہے، میم ساکین ہے اور یہاں پر با پر زیر ہے. کیا ہے رے؟ آپ میم ساکین کے بعد با آیا تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد با اور میم کے علاوہ جتنے بھی حروف آئے گا ان تمام صورتوں میں گناہ نہیں ہوگا. میم ساکن میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی میم ساکن کا قاعدہ آتا ہے تو وہ با اور میم میں ہی گناہ ہوگا. کس میں ہوگا؟ با اور میم میں گناہ ہوگا. کس میں گناہ ہوگا؟ با اور میم میں گناہ ہوگا. اس کے علاوہ کسی حروف میں گناہ. یہ نون ساکن کا قاعدے میں
कितने जगह में गुन्ना नहीं होगा? 8 जगह में गुन्ना नहीं होगा। हमजा आइना गैन खा और लाम और रा, 8 जगह में गुन्ना नहीं होगा। और मीम साकिन में 27 हुरूफ, हमजा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन सा जा ता जा आइन गैन फा कफ काफ लाम, मीम में होगा, लाम हो गया मीम, नून वाव, नून में भी गुन्ना नहीं होगा, नून वाव हा हमजा या इन तमाम सूरतों में गुन्ना नहीं होगा, बा और मीम के अलावा। समझ में है ना बात? हाँ समझ में लो। फिर भी हम इसको थोड़ा एक मरतबा बोलते थे, देखिए किस किस में गुन्ना नहीं होगा। इजहार शफवी यहां लिख देते हैं, इजहार शफवी, इसमें गुन्ना नहीं हुआ। देख लो यहाँ पर हमजा ता ता जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन साद ज़ाद ता ज़ा ऐन गैन फा ऑफ काफ लाम नून वाव हा हमजा या। इन तमाम सूरतों में गुन्ना, किसका गुन्ना नहीं होगा? मीम साकिन, मीम साकिन का गुन्ना। मीम साकिन के बाद ता आता है, सा आता है, जीम आता है, कोई ऐसा भी हुरूफ आता है तो इन सूरतों में गुन्ना नहीं होगा। समझ में है ना बात? हाँ, मीम साकिन में कहाँ का गुन्ना होगा? मीम में। वेरी गुड। बा और मीम में गुन्ना होगा। किस में गुन्ना होगा रे? इसके अलावा किसी और में गुन्ना? चलिए अब हम प्रैक्टिस करेंगे। दुरुस्त करें, चाबी नीचे पड़ा हुआ है। अब पढ़ेंगे इदगाम शफवी का पहले मश्क कर दें। किसका? इदगाम शफवी। मैं लिख देता हूँ इदगाम शफवी, इदगाम शफवी। पढ़ेंगे हमजा ज़ेर ई लाम या ज़बर लई इलई काफ मीम पेश कुम इलैकुम 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 मीम रा पेश इलैकुम मीम रा पेश मुर इलैकुम मुर। अब यहाँ पर गुन्ना होगा क्योंकि मीम साकिन के बाद क्या आया? मीम आया, इसलिए क्या होगा? और यहाँ पर मीम में क्या है? तशदीद। और मीम मुशद्दद में क्या होता है? नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। हुआ गुन्ना? इलैकुम मुर, मुर रापुर करेंगे। सीन जबर सा इलैकुम मुरसा, लाम वापस लू इलैकुम मुरसलू, नून जबर ना इलैकुम मुरसलूना इलैकुम मुरसलूना। यहाँ पढ़ेंगे इलैकुम मुरसलून, लाम जबर ला हामीम पेशहुम लहुम लहुम। आप यहाँ पर तशदीद दे दिए। मीम अलिफ जबर मा लहुम मा, या जबर या लहुम मा या, शीन अलिफ मद जबर शा
حمزہ واو پیش او لہم ما یشاء نون زبر نا لہم ما یشاءون یہاں پر کون سا مد ہے مد متصل کون سا مد ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر آیا اس لیے کیا ہوگا یہ ایک ہی کلمہ ہے کیا ہے اس لیے کیا ہوگا مد متصل اس لیے میں نے لمبا کھینچا لہم ما یشاءون لگا اس کو ایک پھینک فایازر فی قاپشق فیق لام واو پیش لو فی قلو بازر بی فی قلوبی حامیم زیرہم فی قلوبہم ابھی میں گناہ نہیں کیا اس لیے کہ میں آگے کچھ لکھا نہیں ہوں اب ہم جب لکھ رہے ہیں دیکھو آپ کریں گے بازر بی حامیم زیرہم فی قلوبہم میم زبر ما را زبر را مرا زادو پیش زن مرض فی قلوبہم مرض اب ہم اس کو کیا کریں گے آپ بھی کریں گے فی قلوبہم مرض تختی نمبر 17 یاد ہے نا دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے دیں گے تو ہم یہاں اس کو کیا کر دیے جزم دے دیے تو کیا پڑھیں گے فی قلوبہم مرض ٹھیک ہے ہاں فا زبر فا حامیم پیش ہم فہم میم عین پیش مع فہم را زیر ری فہم معری ضاد واو پہ ذو فہم معرضو نون زبر نا فہم معرضون پھر سے بار مشق کریں گے الیکم مرسلون لہم ما یشاءون فی قلوبہم مرض فہم معرضون سمجھ میں ہے نا بات دیکھو میم ساکن کے بعد میم آئے تو کیا ہوگا گناہ ہوگا میم ساکن کے بعد میم آئے تو کیا ہوگا میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم ساکن کے بعد میم آئے تو گناہ ہوگا نا سمجھ میں آئے نا جیسے مشق کرا ہے ویسے مشق کریں گے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ